ہم طالب علم قرآن ہیں، ہم حامل دین یزداں ہیں، ہم خادم ملک و ملت ہیں، ہم داعی دین و ایمان ہیں۔ یہ علم نبوت سے روشن ملت کا منار عظمت ہے، یہ دین الہی کا قلعہ امت کا متاع شوکت ہے، ارباب نظر کی نظروں میں مسلم کا نشان عزت ہے، یہ علم و عمل کا گہوارہ ہم سب کی دلیل رفعت ہیں۔ ہم طالب علم قرآن ہیں، ہم حامل دین یزداں ہیں، ہم خادم ملک و ملت ہیں، ہم داعی دین و ایمان ہیں۔ تھوڑا ایک نظر کر لیتے ہیں۔ اس وقت دارالعلوم میں بورڈنگ کے طلبہ 250، ٹوٹل طلبہ 650، کل مکاتب دارالعلوم کے ماتحت میں چلنے والی برانچ اور مکاتب 130، کل مدرسین اس میں خدمت دینے والے 141، اس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات جو ہے وہ 7500۔ دارالعلوم کے اندر کل پڑھانے والے ہمارے اساتذہ 39، کل ملا کر اسٹاف 59۔ دارالعلوم کے اندر آج تک جو آپ رمضان میں اس کے علاوہ جب بھی مولانا اقبال صاحب، حاجی ایوب صاحب سوریا آپ کے پاس جھولی پھیلاتے ہیں اور آپ رقم دیتے ہیں، تو اس دارالعلوم نے امت کو کیا دیا؟ آج تک جو ہے عالم 620، کل حافظ 905، کل قاری 579، یہ آج تک کے اندر دارالعلوم نے امت کی خدمت کے اندر پیش کیے ہیں۔ دارالعلوم میں جو مکاتب چلتے ہیں جس کو میں نے ابھی کہا، تقریباً 130 غیر مانوس علاقے کے اندر وارثک سالانہ خرچ 95,20,850، اور دارالعلوم کا مقامی خرچ جو ہے وہ 74,54,400 ہے۔ کل ملا کر دارالعلوم کا خرچ 2,39,28,726 ہے۔ بولنے میں بولا جاتا ہے کہ توکل اللہ چلتے ہیں اور آپ حضرات چلاتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قائم کرے اور ضروریات کو اور جو ہے تکفل کرتے ہوئے آپ کو اس میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرماوے۔ میں اب بغیر تمہید کے، چونکہ دستار بندی کا سلسلہ لمبا ہے، اس لیے پہلے حفاظ اکرام ماشاءاللہ حدیث سے پہلے حافظ قرآن جو ہے قرآن کریم کا درجہ ہے، اس لیے اس سال 44 طلبہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر سے بھی ماشاءاللہ 3 بچوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے، ایک بچہ ایسا ہے کہ ایک بھی غلطی اٹک نہیں آئی ہے، دوسرے اور تیسرے۔ اس کے علاوہ مسابقہ تکمیل حفظ کا ہوا، 20 بچے تھے۔ میں سب سے پہلے جو ہے ان کے نام پیش کر رہا ہوں، وہ آ کر کے جو ہے وہ اپنا یہاں پر، یہ ہمارے 11 بچے پہلے آ جائیں گے حفظ والے۔ حافظ عمار افضل بھائی بھابا آ جائیے۔ حافظ عمار، یہ ایک بیٹھک کے اندر 3 بچوں نے قرآن سنایا ہے، یہ افضل بھائی بھابا کے لڑکے ہیں۔ ان کو جو ہے مہمان کے ذریعے شیلڈ دیا جائے گا، اور پھر ذرا دستار جی جی۔ اس بچے کا پورے قرآن سنانے میں ایک بھی بھول نہیں گئی ہے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرماوے۔ دوسرے نمبر پر حافظ سمیر عبد المجید بھائی بھوپالی،
اور تیسرے نمبر پر حافظ حمزہ ابو بکر بھائی گجراتی آ جائے. یہ تینوں کے تینوں جو ہمارے بچے تھے ان کے استاد کا بھی سنمان کیا جا رہا ہے, ان کو بھی لفافہ دیا جا رہا ہے. عمار کے استاد جناب حافظ محمد صاحب ترور تشریف لائے. حافظ محمد صاحب ترور آگے. حافظ محمد صاحب ترور جی. سمیر عبد المجید کے استاد مولانا موسیٰ صاحب دھمیریا مولانا کے ہاتھ سے انعام دیں گے. اور حمزہ ابو بکر بھائی گجراتی کے استاد مولانا اسماعیل صاحب ترور دستار بھی کر دو اور سند بعد میں لے لیں. دستار دے دیں. اب مسابقہ والے تشریف لاوے. حافظ ندیم حسین گناری یہ مسابقہ میں پہلے نمبر پر آئے ہیں. حافظ محمد صاحب تشریف لائے. حافظ محمد صاحب آئیے. دوسرے نمبر پر فرع اول میں حافظ جاوید داؤد جیٹھوا ماشاءاللہ. حافظ ندیم حسین گناری, حافظ جاوید داؤد جیٹھوا, حافظ عادل عبد الرزاق جیٹھوا. فرع ثانی کے اندر پہلے نمبر پر حافظ اسماعیل احمد کالوات, حافظ امین مولانا جمیل الدین شیخ. اور دوسرے نمبر پر دو بچے آ رہے ہیں, حافظ محمد مولانا قاسم کروڑ, اور تیسرے نمبر کے اوپر حافظ یونس قاسم شیخہ. ان کو ایک بیگ فضائل اعمال حافظ یونس قاسم شیخہ. بیٹھئے بیٹھئے بس پورا ہو گیا. 11 ہے بچے خالی. بس ہو گیا پورا بس ہے نہیں. دستار بندی ہو گیا. ہو گیا نہیں ہے یہ ہو گیا. سند بعد میں دیں گے تو دے دیں گے. نہیں ہم نے کریے تو بدی نے سائڈ کر دیں. دستار بند ہے. دستار بند. دورہ حدیث کے اندر سب سے پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے جنہوں نے عربی تقریر کی مولوی محمد سعد ابراہیم بھائی میمن سوروٹھیا تشریف لائیں گے اور مہمانوں کے ذریعے سے دستار بندی کی جا رہی ہے. منیر ماسٹر ہارون صاحب کرور, مولوی حذیفہ جمال پٹیل ماشاءاللہ تشریف لاؤ. قاری صاحب تشریف لاؤ. قاری صاحب مولانا صادق صاحب دے لا. مولانا منیر صاحب جلدی ہو جائے گا. آپ تو صدر آتے ہیں. مولانا صادق صاحب دے لا. مولوی عمران آدم کرور, منع کیا ہے عذر کر. تمہیں ذرا آبا جاؤ. یہ حافظ صاحب تمہیں آبا جاؤ لائن سے بیٹھ سکتے. مولوی حذیفہ مصابیرہ, مولوی مدثر مولانا اسماعیل کروڑ. ذرا آتے جاؤ بیٹا. مولوی توحید یعقوب واقعانری والا سان, مولوی حشمت اللہ عبد المجید بھائی ونتھلی شیخ, مولوی حذیفہ مفتی عبد الغفور صاحب پٹیل, مولوی لقمان یوسف بھائی وننا, انہیں جگہ دیو ماں آیا ہمارا نام تھوڑا
تو ہماری دستربندی کروانے دو. مولوی حمزہ محمد تاجہ، مولوی رضوان ہنی بلی، مولوی شاہی سلیمان گجراتی، مولوی سہیل شعیب بھائی گودھرا، مولوی نعیم مولانا جمیل الدین شیخ، مولوی محمد حسین حسن پٹیل، مولوی حمزہ محمد تاجہ، مولوی ابراہیم مولانا صادق چوہان، مولوی فردین عمر فاروق بھائی بمڑیا، مولوی مسیح اللہ حنیف بھائی بلی. اے بیٹے خاموش رہو، او بیٹا. مولوی سمیر یوسف بھائی پاٹن، مولوی سجاد اسماعیل بھائی شیرسیا جوت پت، مولوی اویس محمد خان پٹھان مانگرول، مولوی رضوان اڑیسہ شیخ، اور مولوی سعید احمد راشد علی شیخ. اب ہر سال تجوید کے شعبے میں قاری یاسین صاحب اور قاری سعید صاحب ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، اور حفظ کے قرات کے علاوہ سبا اشرا بھی کرتے ہیں. اس سال بھی ماشاءاللہ 3 بچوں نے جو ہے یہ فن مکمل کیا ہے، جلدی جلدی تشریف لے آئیں گے. قاری لقمان یوسف فنہ مانگرول، سند لے لیں حضرت والا کے ہاتھ سے. قاری رضوان حنیف بھائی بلی مانگرول، قاری سفیان ایوب بھائی ڈاری، میں حفظ کے اپنے ہدایہ کی جماعت میں 9 بچے قاری ہو رہے ہیں، ان کا بھی نام دے رہا ہوں میں، سند والے آ جائے. قاری ایمن ہارون بھائی عربی میمن، قاری ایمن آ جاؤ. قاری شعیب قاسم جڑا مانگرول، قاری معروف عرفان گھوری جناگڑھ مانگرول، قاری عمر فاروق قاری داؤد کروڑ مانگرول، قاری عمر فاروق حسین گھمیریا مانگرول، قاری اویس ہارون قادو مانگرول، قاری حمزہ یعقوب خیبر شیخ پور، قاری حسن عمران واجہ ونتھلی، اور قاری عبدالعظیم اشرف امریلی. ہاں میں ہمارے امائم کے رضاکار یوسف بھائی چاند اور ڈاکٹر محسن صاحب تشریف لائے ہیں، ہم مدرسے کی طرف سے ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ماشاءاللہ. اب میں حفاظ کرام کو دعوت دے رہا ہوں کہ میں نام بولوں گا. حافظ اسماعیل غلام محمد بابو جی، میں ان کے والد صاحب کو بھی تشریف لائے ہیں، ان کی والدہ کو، ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. جیسے قرآن یاد کیا، قرآن کو یاد رکھے اور یاد رکھواوے، تراویح میں پڑھاوے. قاری حافظ عباس اقبال متھا، حافظ مدثر یوسف خادم،
حافظ سرفراز سلیم گرناری، سرفراز سلیم گرناری، حافظ سلیمان عیسیٰ بیچارہ، حافظ شہزاد حنیف پٹیل، حافظ زید حنیف بیرا، حافظ محمد اسماعیل عمر فاروق بھائی گرناری۔ میں مجمع کی اطلاع کے لیے کہوں کہ اس میں سے 90% مانگرول کے علماء اور حفاظ ہیں الحمدللہ۔ حافظ سیف اللہ حسین بھائی ملیا، حافظ جنید غلام رسول خلیفہ، ذرا آہستہ کرو، حافظ ناظم اسماعیل پڑایا، حافظ سفیان داؤد بیرا، اس بچے نے تکمیل کی تھی حفظ کی لیکن دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حافظ فاروق حنیف حکیم، حافظ فاروق حسین ٹوٹیا، حافظ فہیم یوسف گجراتی، حافظ جنید داؤد علاد، حافظ رضوان سلیمان چھاپرا، حافظ فرقان عبدالقادر مہیڑا، حافظ شعیب حنیف بھائی جیٹھوا، حافظ رضوان عبداللہ خادم، حافظ اویس حسین بھائی موبھی، آواز نہیں کرو، حافظ عبدالعظیم قاسم بھائی جنیجا، حافظ مصباح الرحمن شفیع الرحمن، حافظ ساحل اسماعیل پاٹا والا چاند، حافظ جنید ابوبکر خادم، حافظ ادریس اسماعیل بھائی پٹیل، حافظ محمد ایان انیس بھائی چوہان، حافظ اشرف احمد بھائی کالوات چوا، حافظ مدثر محمد حسین بھائی بخشا، حافظ صفوان یوسف بھائی کروڑ، حافظ سائل موسیٰ کالوات، حافظ عبدالحفیظ حبیب خان بیلیم چاکوا، حافظ حسنین حافظ آدم صاحب کروڑ، حافظ افنان یوسف بھائی پڑایا۔ میں حضرت مہمان مکرم حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب سے پہلے میں استاد الاساتذہ دارالعلوم کے سابق استاد حدیث حضرت مولانا محمد صاحب سے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ 5-6 منٹ جو ہے وہ اپنے کلام سے ہم کو نوازیں گے۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ونصلی ونسلم علی سید الحبیب المصطفى وعلى آلہ وصحبہ لجوم الہدى قادت التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ذات، آج کی اس مبارک مجلس میں بغیر تمہید کہ اس جگہ پر مجھے جو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ خصوصی طور پر
امسال درس نظامی کی کتابوں کو پورا کرنے والی جماعت جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ضرور آئیں، یہ میری خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے کہ مجھے شرف حاصل ہوا ان طلبہ عزیز سے ملاقات کا، اور ثانیاً مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی دعوت تھی۔ دو باتیں صرف عرض کرنا ہے، بیان تو انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا کا ہونے والا ہے۔ میں عزیز طلبہ سے دو باتیں عرض کروں گا۔ عزیز طلبہ، آئندہ کل سے آپ حضرات فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ آئندہ کل سے آپ حضرات مشغول ہو رہے ہیں۔ آئندہ کل سے آپ حضرات کی مشغولی بڑھ رہی ہے۔ درس نظامی کی کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے، صرف نحو، ان جیسے جتنے علوم ہیں، ان علوم کے اندر آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، ایک راستہ آپ کو مل چکا ہے۔ اب عالم بننے کے لیے آئندہ کل سے آپ کو کتابوں کا مطالعہ، اپنے اسلاف اور اپنے بڑوں کے رہبری کے اندر، ہر فن کے اندر مہارت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ اب آپ کے عالم ہونے کی ابتدا ہوگی۔ ابھی صرف ایک راستہ بنا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ علم صرف یہ ہے، نحو یہ ہے، بلاغت یہ ہے، فصاحت یہ ہے، کلام یہ ہے، حدیث یہ ہے، تفسیر یہ ہے۔ راستہ آپ کو بتایا ہے۔ اب اس راستے کے اوپر چل کر ان فنون کے اندر مہارت کو حاصل کرنا اور ساری زندگی محنت کر کے علم کو حاصل کرنا اور اپنے آپ کو عالم باعمل بنانے کی محنت کرنا، یہ ایک راستہ آپ کو ملا ہے۔ فراغت نہیں ہوئی ہے، مدرسہ تو ہم سے فارغ ہو رہا ہے، لیکن ہم فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم کو اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ بزرگوں کے سرپرستی کا لفظ خالی سمجھا کر میں بات کو پورا کر دوں گا۔ حضرت اقدس استادی المحترم قطب الاقطاب صاحب الاوجز مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک واقعہ ہو رہا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو قابل، اپنی استعداد کے اوپر، اپنی قابلیت کے اوپر کوئی فخر نہ کرے۔ اپنی اہلیت اور استعداد اور قابلیت کے اوپر کوئی ناز نہ کرے۔ اپنے اکابر اور بزرگوں کی سرپرستی کے اندر کتابوں کا مطالعہ کرے اور اپنے علم کو وسیع کرنے کی فکر کرے۔ حضرت کی مجلس میں ایک شخص نے آ کر ایک کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اوراق کو پلٹ کر اس زمانے کے حضرت کے مرید جو بعد میں چل کر فقیہ الامت بن گئے بیٹھے ہوئے تھے، آواز دیا کہ مفتی جی اس کتاب کو پڑھا تو حضرت فقیہ الامت
مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں حضرت، تو کہا اس کو پڑھ لو اور اس کا جواب بھی لکھ دو۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ڈر کس کا؟ فرمایا کہ پھسل جانے کا۔ اگر اس کتاب کے کسی ورق پر میری نظر پڑی اور اندر کی ملمہ سازی والی کسی چیز کو میں نے پڑھا اور میرے دل کے اندر یہ چیز آ گئی، حالانکہ وہ حقیقت میں صحیح نہیں تھی، ڈر لگتا ہے مجھے، اگر آپ کی توجہ مجھ پر رہے تو میں اس کتاب کو پڑھوں۔ یہ الفاظ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے کہ فقیہ الامت یوں فرماتے ہیں، حضرت آپ کی نظر توجہ مجھ پر رہے تو میں اس کتاب کو پڑھوں، ورنہ پھسل جانے کا خطرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اپنے آپ کو قابل یا اپنی قابلیت اور اہلیت کے اوپر نازا بنے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے اکابر اور بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر علمی استعداد ہر فن کے اندر کمال کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔ حضرت نے فرمایا اس کو پڑھ لو اور جواب لکھو۔ میں حکم کرتا ہوں میری توجہ رہے گی۔ بزرگوں کی توجہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت عظیم چیز ہوتی ہے۔ اور حضرت شیخ نے فرمایا کہ احادیث کو اپنے دل سے لگا کر رکھو۔ میں ایک شخص کا جس کی تعریف کیا کروں، جس کی سلطنت سہارنپور سے دہلی تک چلتی تھی، اور شیخ الہند بقول حضرت تھانوی شیخ العالم کی سادگی کا جو نمونہ تھے، سادگی کا، اور ساری زندگی لٹھے کا کپڑا پہن کر مظاہر العلوم سہارنپور کی اہتمام اور نظامت کے اوپر جو فریضہ انجام دیا، جن کا نام نامی حضرت اقدس مفتی مظفر حسین صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ترمذی کا کمال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں۔ میری عادت کے مطابق میں ترمذی شریف لکھ رہا تھا تقریر، المئی اور احوزی اور کوکبۃ الدر وغیرہ کو جانتا بھی تھا، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو کہا کہ گجراتی لکھ لکھ کر تو نے کاپیوں کو سیاہ کر دیا، اب تو شمائل کا وقت آیا، اس کو اپنے دل کے اوپر نقش کر لو تاکہ تمہاری زندگی بنے۔ دو باتیں ہی آپ سے عرض کرنا تھا کہ ان بزرگوں کے حالات میں یہ ہے کہ ہم اپنی قابلیت کے اوپر کوئی نازا نہ ہو، ہمارے بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی استعداد اور قابلیت کو اور اپنی علمیت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور فن حدیث کے ساتھ محبت اور والہانہ طور و طریق کو اپنائیں جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے اپنایا ہے۔ اللہ پاک آپ حضرات کی برکت سے اس سارے مجمع کو معاف فرمائے۔ میں اس وقت میں ایک یہ بات بھی عرض کروں گا کہ دارالعلوم حسنیہ، اس دارالعلوم کی بنیاد جس جمال حسن جمال کروڑ کی مالیت کے اوپر اور یا پاس میں رہنے والے
حاجی داؤد کروڑ کی اس زمین کے اوپر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ میرے مادر علمی کا یہ ادارہ ہے، اور سب سے پہلا طالب علم اس ادارے کا بولنے والا یہ محمد ہی ہے۔ اللہ پاک اس زمین دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے بھی مدد کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، سب کو اللہ پاک اپنے فضل سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے، اور مدرسے کو اور دارالعلوم کو اچھی نظر سے دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وقت والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو ہے میں حضرت والا ہمارے مہمان مکرم مولانا اقبال صاحب نے کہا کہ حضرت کو دعوت دی جاوے، ماشاءاللہ اپنے مصروفیات کے باوجود تشریف لائے۔ 1984 میں بنگلور کے اندر جامعہ مسئول علوم قائم کیا۔ مسجد بیت کے اندر 30 سال حضرت والا نے امامت کی فرض خدمت انجام دی۔ تصنیفی خدمات ایک بہت بڑی طویل ہے، اس میں سے میں علماء اکرام کو کہوں گا، گزارش کروں گا کہ ان میں سے 2 باتیں ضرور پڑھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امت میں اعتقادی و عملی بگاڑ اور علماء اکرام کی ذمہ داری ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور دوسری جو ہے کتاب آپ کی ڈزنوں کتاب عربی فارسی اردو کے علاوہ غلو فی الدین ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے جب ان کے اوپر کلام کیا تو فرمایا مفتی شعیب صاحب نے اس میں کوئی غلو نہیں کیا ہے، ایسی کتاب لکھی ہے۔ آپ نے ماہناموں کے اندر انگریزی ماہنامہ جو ہے اسلامک وزن، اردو کے اندر تدبیر مسلسل، اور شعر و شاعری کے اندر دل کے آپ گنے، یہ آپ کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ عصری تعلیم کے لیے اسکول بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اور بنات کے لیے خواتین کے لیے بھی مدرسہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ مظاہر علوم سہارنپور، جیسے مولانا محمد صاحب نے کہا، حضرت والا جو ہے آپ مدرسے مظاہر علوم کے ممبر اور رکن ہے۔ SBI بینک شریعہ بورڈ رکن آپ ان کے بھی ممبر ہے۔ یہاں حالات کے اعتبار سے قادیانوں کا قلاقمہ کرنے کے لیے مجلس تحفظ شریعت کے آپ ذمہ دار ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے مفتی مظفر حسین صاحب سہارنپور سے الحمدللہ اپنے خلافت کا جو ہے خلت عطا حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق اللہ عظیم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز طلباء، آج کا یہ شاندار اجلاس دارالعلوم حسنیہ کا سالانہ اور دستار بندی کا اجلاس ہے، جس میں ماشاءاللہ عوام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کے اکابر علماء کرام، حفاظ کرام، داعیان اسلام جمع ہیں۔ حضرت مولانا استاذ الاساتذہ مولانا محمد صاحب زید مجدہم وہ بھی تشریف فرما ہیں، مدرسے کے اساتذہ کرام جمع ہیں، اور قرب و جوار کے بھی علماء کرام موجود ہیں۔ ان سب حضرات کی موجودگی اور حاضری اس اجلاس کے لیے اور یہاں کے طلباء کے لیے اور سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ علماء کرام کا اجتماع
دینی خدام کا اجتماع، طلباء کرام کا اجتماع کسی بھی جگہ پر ہو وہ بہت ہی مبارک ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ حدیث کے اندر آیا ہے، نزلت علیہم السکینہ، اس کا بھی ورود ہوتا ہے۔ رات کے اس سہانے وقت میں کافی وقت گزرنے کے باوجود لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا اور پھر طلباء کرام کی دستار بندی کے عمل میں شریک ہونا، یہ سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ طلباء کرام جو یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، ان حضرات نے ابھی اپنا درد پیش کیا، یہاں سے جاتے ہوئے جو ان کو داغ فراغ مل رہا ہے اس کا اظہار اپنے اشعار کے اندر پیش کیا۔ واقعی یہ موقع بہت دلگیر ہوتا ہے جب طلبہ فارغ ہو کے جاتے ہیں، لیکن جس وقت یہاں رہتے ہیں تو اس وقت زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ رہتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ہم ہیں، اس لیے اس وقت اس کی اس قدر زیادہ قدر نہیں ہوتی، لیکن جب جانے کا موقع آتا ہے تو اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے اساتذہ کرام کی، تعلیم کی، علم کی، مدرسے کے در و دیوار کی، یہاں کے خدام کی۔ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ یہ احساس لے کر طلباء کرام یہاں سے جائیں۔ یہ احساس لے کر جائیں گے تو پھر ان کو بار بار آنے کی توفیق ملے گی، اساتذہ کرام سے تعلق اور وابستگی کا ایک ذوق پیدا ہوگا، قدر بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے احساس بھی بڑھتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ احساس بڑھتا ہے تو قدر بڑھتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے کہ آپسی تعلق پیدا ہو۔ افادے اور استفادے کا سلسلہ یہیں ختم نہیں بلکہ آگے تک چلا جائے۔ اکابر علماء کرام ہمیشہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں جاتے تھے، استفادہ کرتے تھے، اور نہ صرف اپنے اساتذہ سے بلکہ ہم عصر لوگوں سے بھی استفادہ کرتے تھے، علمی استفادہ بھی اور روحانی استفادہ بھی۔ بہت سارے اکابر حضرات تھے جو ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے ان کی خدمت میں جاتے تھے، حالانکہ ہم عصر بھی ہوتے تھے۔ جب ہم عصر بھی ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں تو اپنے اساتذہ سے استفادہ کرنے میں ظاہر بات ہے یہ تو باعث سعادت ہے، باعث فضیلت ہے۔ اس لیے یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کو اپنا تعلق وابستہ رکھنا چاہیے، آتے رہنا چاہیے، اساتذہ کرام سے اپنے مسائل کا حل چاہتے رہنا چاہیے۔ میں نے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے واقعہ سنا ہے جو ان کے استاد کا واقعہ ہے۔ ان کے اساتذہ میں ایک استاد جو بہت معروف ہے، مشہور ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، دارالعلوم کے بہت زبردست محقق، جامع معقول والمنقول کہلاتے ہیں، حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے بھی استاد تھے۔ حضرت نے ان کا واقعہ سنایا کہ ایک بار درس کے دوران ایک مقام ایسا سامنے آیا کہ حضرت پڑھاتے پڑھاتے رک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مقام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ بیٹھے میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد بازو کسی درسگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر خود حضرت ہی کے ایک شاگرد پڑھا رہے تھے، مولانا ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد وہاں پڑھا رہے تھے بیٹھ کر۔ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی دیکھو یہ مقام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں پڑھا رہا تھا، دیکھو آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو سمجھا دینا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کتاب میں نے آپ ہی سے پڑھی ہے، اور جب آپ نے ہمیں پڑھایا تھا تو آپ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گیا مجھے۔ اس کے بعد تشریف لائے اور درسگاہ میں آ کر یوں فرمایا
کہ بھائی مجھے یہ مقام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں فلاں کے پاس میں گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ تواضع کی بھی انتہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات ایک دوسرے سے استفادہ کرنے میں کبھی استنکار نہیں کرتے، برابر استفادے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے چھوٹوں سے بھی استفادہ کریں اور اپنے ہم عصر لوگوں سے بھی استفادہ کریں، اور جو بڑے ہیں ان سے تو بہرحال کرنا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ علمی استفادہ بھی کریں، روحانی استفادہ بھی کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں ان کے اندر ائمہ پیدا کی، امام بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیتے رہتے ہیں۔ یہدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یہ ان کو امام اس وقت بنایا گیا جب انہوں نے صبر کیا تھا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر انہوں نے یقین پیدا کر لیا تھا۔ اللہ نے دو شرطوں کے ساتھ امامت کے منصب پر فائز ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کے اندر ائمہ بنائے، اور ائمہ کا ایک تو کام بتا دیا، یہدون، ان کا کام ہے ہدایت دیتے رہنا، پیغام ہدایت پہنچاتے رہنا، لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، لوگوں کا تزکیہ کرتے رہنا، لوگوں کے عقائد کو سنبھالنا، اعمال کو بنانا، اخلاق کو سنوارنا، ان کا تزکیہ کرنا، اور ان کے لیے احکامات جو قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں اس کو پیش کر کر کے ہدایت کی راہ پر ان کو ڈالتے رہے۔ یہدون بِأَمْرِنَا، لیکن یہ مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لما صبروا، جب صبر کرتے۔ صبر کے معنی آتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، جو چیز ہمارا نفس نہیں چاہتا ایسی چیزوں پر نفس کو جما دینا، اس کے اوپر اسے خوب اچھی طرح جما کے رکھنا۔ نفس نہیں چاہتا ایک بات، ہم اس کو جمائیں۔ علماء کہتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعت، نیکی پر نفس کو چلاتے ہوئے صبر کرنا، اس لیے کہ نفس نیکی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کے اوپر اس کو جما دینا ہے۔ نمازوں پر جمانا، ذکر پر جمانا، تلاوت پر جمانا، علم کی تحصیل پہ جمانا، اور علم کے اوپر عمل کرنے پر جمانا۔ یہ جماؤ جو ہوتا ہے اسی کا نام ہے صبر۔ اور دوسرا صبر ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر، اس لیے کہ نفس یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، لہذا اس کا صبر یہ ہے کہ اس کو گناہ کرنے نہ دو، گناہ سے اس کو بچاتے ہوئے صبر کرو۔ لہذا تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دوسرا صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے صبر علی المصیبت، مصیبت کے اوپر صبر۔ مصیبت کہتے ہیں کوئی بھی تنگی پیش آ جائے، پریشانی پیش آ جائے، جو بھی تنگی و پریشانی پیش آئے، علم کے حاصل کرنے کی راہ میں پیش آئے، یہ علم پر عمل کرنے میں پیش آئے، یہ علم کو پہنچانے کے لیے پیش آئے، دعوت و تبلیغ کی راہ میں پیش آئے، یہ کسی اور سلسلے میں بھی پیش آئے، وہاں پر بھی صبر کرتے رہنا، برداشت کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے اوپر ہم قربان کر دیں ہر چیز کو اور کبھی پیچھے نہ ہٹیں، یہ ہے صبر۔ یہ تین قسم کا صبر ہو۔ جب آدمی یہ تین قسم کا صبر کرتا ہے اللہ اسے مقام امامت پر فائز کر دیتے ہیں۔ اور جو یہ صبر نہیں کرتا، علم کے حاصل کرنے میں صبر نہیں، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، پڑھنے تیار نہیں، کچھ کرنے تیار نہیں، سو کے گزار دیتا ہو، پڑھنے میں محنت نہ کرتا ہو، یہاں صبر کا مظاہرہ نہیں کرے گا، علم نہیں آئے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے موقع پر صبر کرے۔
جی نہ چاہے پڑھنے کو، جی نہ چاہے جاگنے کو، جی نہ چاہے کچھ کرنے کو، لیکن اپنے آپ کو اس کے اوپر لگا دے کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے، حاصل کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے علم کیسا حاصل کیا؟ سفر در سفر کیا، پریشانیوں پر پریشانیاں پیش آئی، ان سب کو انہوں نے برداشت کیا۔ کبھی کھانا ملا تو کھانا کھا لیا، کبھی نہ ملا تو کھانا نہ کھایا۔ ہر طرح کی مصیبتوں کو پیش آنے کے باوجود وہ صبر کرتے رہے اور علم حاصل کرتے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے 30 برس سفر کیا تھا علم دین کے لیے، احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کو حضرت مولانا نے بتایا حدیث کا علم حاصل کرنے میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث کا علم بہت بھاری، حضرات محدثین کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی علم دین حاصل کرنے، بالخصوص حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ 30 برس سفر کیا۔ اسی میں ایک موقع ایسا بھی پیش آیا کہ ایک استاد کے پاس وہ پڑھ رہے تھے ایک علاقے میں، اچانک امام بخاری رحمت اللہ علیہ درس میں آنا بند کر دی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ استاد نے کہا شاگردوں سے کہ بھائی بخاری کیوں نہیں آتے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو خبر نہیں۔ استاد نے کہا جاؤ جہاں وہ ٹھہرے ہیں معلوم کرو کہ کیا بات ہے۔ ان کے گھر پہ جا کر معلوم کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام بخاری نے اندر سے پوچھا کون؟ لوگوں نے کہا کہ ہم استاد کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے درس میں آنا کیوں بند کر دیا؟ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، دروازہ بند کر کے یہ کہا کہ بھائی میرے پاس درسگاہ میں آنے کے لیے کپڑے موجود نہیں کہ ان کو پہن کر میں آ جاؤں، لہذا میں آنے سے شرما رہا ہوں اور آنے سے قاصر ہوں۔ استاد کو خبر دی گئی، استاد نے ایک جوڑا بھیجا، وہ جوڑا لے جا کر ان کو دیا گیا، پھر اس کو پہن کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ ایسی قربانیاں دی انہوں نے، بے پناہ قربانیاں، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا۔ جب ہم صبر کریں گے علم کی تحصیل میں بھی اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے میں بھی، عام طور پر آج ایسا ہے کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ اندر اتارنے کے سلسلے میں ہماری محنت نہیں ہوتی۔ ہماری محنت زبانی محنت، ہماری محنت کتابی محنت، ہماری محنت نظر کی محنت، ہماری محنت سننے تک کی محنت، لیکن ان علوم کو اپنے دل میں، دماغ میں، اپنے عمل میں اجاگر کرنے اور بٹھانے کی جو محنت ہوتی ہے یہ اصل محنت ہے، اس کے اوپر محنت نہیں ہو۔ اگر یہ محنت نہ ہوئی تو بھی وہ مقام امامت نہیں مل سکتا۔ مقام امامت اس وقت ملے گا جبکہ علم حاصل کرنے پر صبر کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی صبر کیا جائے، تمام نیکیوں پر عمل ہو، تمام گناہوں سے بچنے پر عمل ہو، اللہ کی محبت دل میں پیدا کی جائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا جائے، آخرت کی فکر دل میں پیدا کی جائے اور دنیا کی محبت کو نکالا جائے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ جب ہوگا تبھی اس کا نام شریعت کے اندر فقیہ قرار پاتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے۔ امام حسن بصری نے اس کا جواب دیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے ایک فقیہ سے یہ سنا تھا کہ اس کا یہ جواب ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا؟ کہتا ہے میں نے فقیہ سے پوچھ لیا کہاں دیکھا ہے تو نے فقیہ؟ پھر انہوں نے کہا الفقیہ البصیر بامور دینہ الراغب الی الآخرہ الزاہد فی الدنیا۔ انہوں نے کہا فقیہ اس کو کہتے ہیں جو دینی امور پر بصیرت رکھتا ہو، ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اس کے پاس تفقہ ہو، اس کے پاس تبصر ہو، اس کے پاس بصیرت ہو، ہر چیز کی حقیقت کو
اسی طرح سمجھتا ہو جیسے کہ وہ ہے، اس کو کہتے ہیں البصیر بامور دینی۔ لیکن اتنی ہی بات پر انہوں نے کفایت نہیں کی، انہوں نے کہا فقیہ کی تعریف میں یہ بھی داخل ہے الراغب الی الاخرہ، الزاہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا، آخرت کی فکر رکھنے والا، ہر وقت اس کے دل و دماغ پر یہ چھایا ہوا ہو آخرت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، زبان کھولے تو زبان کھولتے ہوئے یہ جو ہے یہ اس کا تأثر ہو اور یہ دماغ کے اوپر مسلط ہو، کچھ عمل کر رہا ہو تو اس وقت بھی یہ خیال جمع ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں آخرت کی طلب کرنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا۔ معلوم ہوا کہ فقیہ اسی وقت بنتا ہے فقیہ جب اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ عالم اسی کو کہتے ہیں جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرتا ہے۔ ایک ہے پڑھ لینا اور ایک ہے عمل میں اتار لینا۔ عمل میں اتارنے کی کوشش یہ انتہائی ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی عالم قرار نہیں پاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آپ لوگوں نے بھی بارہا سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بڑھ کر بھاری ہے۔ 1000 زاہد ایک طرف ہو، عابد ایک طرف ہو، لیکن ایک عالم اس کے مقابلے میں بڑا بھاری ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں لیکن غور یہ کرنا ہے کہ فقیہ سے یہاں کیا مراد ہے۔ یہ تو وہ ہے جو آج کل ہم فقیہ سے مراد لیتے ہیں، عالم سے مراد لیتے ہیں کتابیں پڑھ لینے والا، ڈگری حاصل کر لینے والا، سند حاصل کر لینے والا، کسی مدرسے میں داخل ہو کر 5 سال 6 سال 8 سال گزار کر سند فراغت حاصل کر لے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فقیہ۔ اب اس کے بعد جو عملی طور پر اس کے اندر وہ چیزیں آنی چاہیے، اپنے آپ کو اس طرح بنایا ہوا ہونا چاہیے، اخلاق و کردار کا مالک ہونا چاہیے، آخرت کی طرف راغب ہونا چاہیے، عامل علم پر ہونا چاہیے، یہ جو چیز ہوتی ہے ہمارے ذہنوں سے غائب ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں فقیہ وہ ہے جو پڑھ لیتا ہو، جانکاری رکھتا ہو، فتویٰ دے سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، بول سکتا ہو۔ لیکن بھائیو یہاں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اتنا کر لینے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فقیہ واحد نہیں کہا ہے۔ اسے کہ یہاں کہتے ہیں ایک فقیہ شیطان پر بڑا بھاری ہوتا ہے 1000 عابدوں کے مقابلے۔ ظاہر ہے کہ وہی عالم ہو سکتا ہے جو شیطان کے مکر و فریب سے واقف ہو، اور شیطان کے مکر و فریب کو زائل کر دینے والا، فیل کر دینے والا، وہ جانتا ہو کہ شیطان کس طرح مکر میں مبتلا کرتا ہے اور پھر اس کو ہرایا کس طرح جا سکتا ہے۔ اب ہم ہرا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی شیطان کے اوپر بھاری ہو گئے، لیکن اگر ہم نے شیطان کی پٹی خود ہی پڑھ لی، اس نے ہم سے کہا گناہ کرو، ہم نے گناہ کر لیا، برائی کرو تو برائی کر لیا، نماز چھوڑو تو ہم نے نماز چھوڑ دیا، ذکر چھوڑو تو ہم نے ذکر چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑو تو ہم نے تلاوت چھوڑ دی، اعمال میں کوتاہیاں، گناہوں کے اندر جری ہو گئے، تو ظاہر بات ہے ایسا عالم شیطان پر ہرگز بھاری نہیں، بلکہ بہت آسان ہے، بلکہ ایسے ہی علماء کو وہ استعمال کر کر لوگوں کو بھی گمراہ کرتا چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان اسی عالم سے ڈرتا ہے جو عمل والا ہو، جو تقوی والا ہو، جو طہارت والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا لما صبروا، جب صبر کرتا ہے تب جا کر امامت کے منصب پر اس کو فائز کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہو کے جا رہے ہیں، میں ان کو اس آیت کی روشنی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اب یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو کے جا رہے ہیں، آپ کو امامت کا کام کرنا ہے، اور امامت کا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت، آپ کا یہی کام ہے۔
آپ کا کام کوئی اور نہیں، آپ کا کام صرف اور صرف اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے چلے جانا ہے۔ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، زبانیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہونا چاہیے۔ تمام علماء اسلام کا ایک مقصد ہے، وہ ہے یہدون، لوگوں کو ہدایت دیتے جانا، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی اور معاشرتی مسائل میں بھی، اسی طریقے پر معاملات کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی، اور جتنے شعبے ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر، تمام شعبوں کے اندر رہنمائی کرنا یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے جو عالم کہلاتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے دین کو بہت محدود کر دیا ہے، کچھ عقائد اور کچھ عبادات، لیکن دین بہت وسیع ہے، ایک جامع ہے اور کامل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام تو مکمل ہے، لہذا مکمل تصویر دین اسلام کی ہم سب کو پیش کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ہمارا دین ایک مکمل ضابط حیات ہے، ہمارا دین ایک مکمل قانون ہے، مکمل کانسٹیٹیوشن ہے، اور صرف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے بلکہ ایک ہدایت کا پیغام بھی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں تو ہوتا ہے کہ دفعات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، قانونی دفعات، لیکن قرآن کا انداز بڑا نرالا ہے، اس میں قانونی دفعات بھی آتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی بازو چلتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں جیسے کہ دنیا کا قانون ہوتا ہے، اس میں ہدایت تو لکھی ہوئی، اس کے اندر ایک قانون تو لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے والا کوئی کلام وہاں ساتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلام قانون بھی پیش کرتا ہے، قانون کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، ان کے دلوں کو ابھارتا ہے، عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ عجیب و غریب کلام ہے اللہ کا، یہ کلام ایک جامع ترین کلام ہے، اور دنیا کے تمام جتنے ازم موجود ہیں، جتنے طریقے موجود ہیں، جتنے اصول موجود ہیں، جتنے قوانین موجود ہیں، ان سب کے مقابلے میں جامع ترین ہے اور سب سے زیادہ بہترین ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ پڑھنے کے بعد اس کام کو ہم کرتے رہے، دنیا والوں کے سامنے پیش کرے۔ آج عوام الناس کے ذہنوں کے اندر بھی یہ ہے اسلام کیا ہے، چند نظریات کا مان لینا، کچھ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کر لینا، اس کے علاوہ جب شادی کا نمبر آتا ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دین میں اس کا بھی کوئی اصول و ضابطہ ہے۔ ہمارے لیے یہاں بھی احکامات موجود ہیں، شادی کیسی کرنی چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوا کرتے ہیں اور کس طرح ان کو نبھانا چاہیے، پڑوسیوں کا کیا حق بنتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جا سکتے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیسے اور دوسروں کے ساتھ کیسے، کس طرح اخلاق کا طرز اختیار کرنا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، کتنے پاکیزہ اخلاق جو اسلام نے ہم کو تعلیم دیے۔ یہی اخلاق تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو روشناس کرا دیا تھا۔ اگر اخلاق نہ بڑھتے جاتے، جیسے آج مسلمانوں نے اپنے اخلاق کو چھوڑ دیا، ان کے اندر لڑائیاں، ان کے اندر جھگڑے، بہت ساری الٹی سیدھی حرکتیں، بولنے کا انداز نہیں، رہنے سہنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اسلام نے ہم کو ہر چیز سکھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک بار ایک یہودی عالم نے کہا تھا کہ تمہارے نبی بھی عجیب ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، چھوٹی بڑی ہر چیز سکھاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی تو وہی ہیں جو ہمیں ہر چھوٹی اور بڑی چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور وہی ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی چیز استنجا میں استعمال کریں، کون سی چیز نہ کریں، اور ڈھیلے ہم کتنے لیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہم کو سکھاتے ہیں۔
تو بھائیو چھوٹی سے چھوٹی بات وہ دین اسلام نے ہم کو سکھایا ہے، عوام کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو سننا چاہیے کہ اسلام نے ہم کو ہر چیز سکھائی، صرف نماز نہیں سکھائی، صرف روزہ نہیں سکھایا، عبادات بھی سکھائی، عبادات کے ساتھ معاشرت سکھائی، عبادات کے ساتھ معاشرت کے ساتھ اخلاق ہم کو سکھائے، بڑے بہترین اور پاکیزہ اخلاق۔ خدمت کرنے کا سلیقہ سکھایا، وہ اسی اخلاق کے اندر آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ سے کہا اقرا، اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا، خوب اچھی طرح چمٹایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا، 3 دفعہ ایسا ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے آئے، آپ کے اوپر کپکپی تاری تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس میں پہنچے اور یہ فرمایا زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑائی اور پھر تسلی میں جو الفاظ فرمائے تھے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی والی زندگی کا جو نقشہ بیان کیا تھا وہ نقشہ ان الفاظ کے اندر بخاری میں اور تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس کے اندر ایک بات پہ فرمائی اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کا حق نبھاتے، صلہ رحمی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، اور جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں ایسے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تحمل الکلب وتکسب المعدوم، اور جو فقیر لوگ ہیں ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جب حادثات پیش آتے ہیں تو ان حادثات میں حادثات کا شکار ہونے والے لوگوں کی مدد و تعاون کرتے ہیں۔ وہ تقریر ضعیف اور مہمانداری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی گئی، یہ اخلاق کا درس ہے۔ اللہ کے نبی نے انہی اخلاق کو نبھایا تھا، ساری وہاں کی دنیا آپ کو الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے وہ اخلاق برتے، معاشرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اختیار کی ویسی اختیار کرے، قرآن و حدیث نے سکھایا اور سمجھایا اس کے مطابق زندگی گزارے، اور پھر جب معاملات کا نمبر آئے، معاملات کی دنیا میں آج بہت خرابی ہے، حلال و حرام کی تمیز کھوتی جا رہی ہے۔ تاجر لوگ، تجارت کرنے والے اور مختلف کام دھام کرنے والے لوگ اس بات کا کم دھیان کرتے ہیں کہ اسلام نے حلال و حرام کا کیا مسئلہ بتایا، تجارت کرنے کا کیا اصول ہم کو دیا، کس طرح تجارت کرنی چاہیے، یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے۔ لہذا یہ بھی سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے عوام کو اور ساری دنیا کو کہ اسلام نے اس سلسلے میں بھی ہماری بھرپور رہنمائی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ایک مکمل دین ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے اندر دین اسلام کی تکمیل کا ذکر کیا گیا۔ یہ دین اسلام کو مکمل شکل میں پیش کرنا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک آیت اور پڑھی تھی آپ کے سامنے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا،
लिज़्ज़िक्र, जिक्र के दो तर्जमे हो सकते हैं। एक तर्जमा है याद करने के लिए, दूसरा तर्जमा है नसीहत और इबरत हासिल करने के लिए। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान करीम को आसान बनाया याद करने के लिए या नसीहत और इबरत हासिल करने के लिए। या की जरूरत नहीं, और भी बोल सकते हैं, दोनों कामों के लिए। दोनों मतलब ठीक है। अल्लाह ने कुरान को याद करने के लिए भी आसान बनाया। माशाअल्लाह यहाँ पर हुफ्फाज़ किराम तैयार हुए, मदारिस के अंदर ये सिलसिला जारी है। हर मदरसे में हुफ्फाज़ किराम तैयार किए जाते हैं। मदारिस इस्लामिया की एक अजीम शान खिदमतों में से एक खिदमत ये भी कि हुफ्फाज़ किराम तैयार किए जाते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक बच्चा फर 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 पढ़ता चला जाता है। अल्लाह ने इसको महफूज रखा और इसकी हिफाजत का वादा भी लिया और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इसको उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये कुरान पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जाता रहेगा, याद किया जा रहा है, याद कराया जा रहा है और ये सिलसिला बराबर जारी रहेगा। तमाम मदारिस इस्लामिया के अंदर आप देखते जाते हैं माशाअल्लाह हुफ्फाज़ बन रहे हैं। कहीं 10 बन रहे हैं, कहीं 20 बन रहे हैं, कहीं 40 बन रहे हैं, कहीं 50 और 60 बन रहे हैं और ये सिलसिला सारी दुनिया के अंदर जारी है। अल्लाह ने इसलिए कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने याद करने के लिए कुरान को आसान बनाया। और दूसरे है नसीहत के लिए। कुरान नसीहत के लिए भी बहुत आसान है, याद करने के लिए भी आसान है। अवामुन नास भी कोशिश कर सकते हैं। अगर पूरा कुरान आप याद न करना चाहें कोई मुज़ायक़ा नहीं, चंद सूरतें याद कर लीजिए, चंद पारे याद कर लीजिए, अहम सूरतें याद कर लीजिए। सूरह यासीन याद कर लें, सूरह कहफ याद कर लें और इसी तरह जो है और बड़ी बड़ी कुछ सूरतें याद कर लें या आखिरी पारा याद कर लें या छोटी छोटी सूरतें याद कर लें। जिस दिल के अंदर अल्लाह का कलाम होता है वो वीरान नहीं हो सकता और जिस दिल के अंदर कुरान मौजूद ना हो, अल्लाह के नबी ने कहा वो ऐसा है जैसे वीरान घर हुआ करता है। लिहाजा हर आदमी कुछ ना कुछ कुरान याद करे। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है, बहुत आसान है। आज हम अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं लेकिन अंग्रेजी इस्तेमाल करने के शौक में लोग अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अगर हम अंग्रेजी अपनी जुबान न होने के बावजूद कुछ अल्फाज याद कर सकते हैं तो भाई कुरान को तो अल्लाह ने बहुत आसान बनाया। वो मुबारक कलाम है, मुकद्दस कलाम है, दुनिया और आखिरत दोनों जगह काम आने वाला है। पढ़ने पर बड़ा सवाब मिलता है और समझ कर पढ़े तो भी मिलता है, बगैर समझे पढ़े तब भी मिलता है। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी एक लफ्ज एक हर्फ कुरान का पढ़ता है तो उसके ऊपर उसे 10 नेकियां मिलती। और फिर आपने फरमाया मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। लिहाजा अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो 30 नेकियां मिल जाती। मुझे बात याद आई, हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की कि हजरत फरमा करते थे कुरान जब हम पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर रहमान का लफ्ज आया, इसके अंदर 5 हर्फ हैं, 50 नेकियां मिल जाती। और उसी कुरान में फिरऔन का लफ्ज भी आया। कुरान पढ़ते पढ़ते हम फिरऔन पढ़ते हैं तो 50 नेकियां मिल जाती। हत्ता कि हजरत फरमाते शैतान का लफ्ज आया, कुरान पढ़ते पढ़ते शैतान पढ़ लेंगे तो 50 नेकियां मिल जाती है। तो रहमान पढ़े वो भी अल्लाह का कलाम है, फिरऔन का लफ्ज कुरान में पढ़े वो भी अल्लाह के कलाम में आया, शैतान का लफ्ज आए वो पढ़े वो भी अल्लाह का कलाम है। 50-50 नेकियां मिल जाती हैं। भाइयों जब पूरा कुरान इंसान पढ़ेगा या बहुत कुछ पढ़ेगा तो कितना सवाब मिलेगा। अगर समझ कर पढ़ेंगे तो ज्यादा मिलेगा और अगर बगैर समझे पढ़ेंगे तब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, जब उलमा इकराम ये कहते हैं कि बगैर समझे कुरान पढ़ने पर भी सवाब मिलता है
تو بہت سے لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کیا بول رہے ہیں اور مطلب کیا لیا جا رہا ہے؟ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں. قرآن سمجھنا چاہیے. قرآن تو سمجھنے ہی کے لیے نازل ہوا ہے. ایسی مجلسیں ہوں جہاں قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہو, قرآن کے الفاظ کی تحقیق بیان کی جا رہی ہو, اس کے مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہو. قرآن کو نازل ہوا سمجھنے کے لیے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے. لہذا یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. قرآن سمجھنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر تالا پڑ گیا؟ معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. ہاں کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے گا ثواب ملے گا. علماء یہ وہاں کہتے ہیں جب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو طوطے مینے کی طرح قرآن پڑھانے کا کیا فائدہ, یہ حافظ بنا رہے ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ. علماء ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس میں بھی ثواب ہے, بغیر سمجھے پڑھے تو بھی ثواب. لیکن لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ اب قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں. یہ بات بہت غلط بات ہے. قرآن پڑھنے کے لیے بھی نازل ہوا, قرآن یاد کرنے کے لیے بھی نازل ہوا, قرآن سمجھنے کے لیے بھی نازل ہوا. اور یہ قرآن سمجھنے ہی کا تو ذکر ہے کہ اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن. اور جو آیت میں پیش کر رہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے ذکر کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, جب آدمی سمجھے گا نصیحت حاصل کرے گا. جب سمجھے گا نہیں تو کیسے نصیحت حاصل کرے گا؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک پڑھ کر نصیحت عبرت حاصل کی. وہ نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. ان کی بہن کے گھر چلے گئے تھے. یہ سن کر کہ ان کی بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں, مارنے لگے تھے وہاں جا کر. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا ان کے پاس کہ کچھ وہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جب ان کو دکھایا گیا اس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اخیر تک یہ چلی گئی تھی. حضرت عمر اس کو پڑھنے لگے اور جو پڑھ رہے تھے ان کی زبان مادری عربی تھی, پڑھتے پڑھتے سمجھ رہے تھے. اللہ کا کلام دل پر اثر انداز ہو رہا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد دل بدل گیا اور انہوں نے کہا چلو محمد کے پاس مجھے بھی لے کر, میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. بھائیو یہ ہے نصیحت اور عبرت. قرآن پڑھتے ہیں تو عبرت ملتی ہے, دل بدل جاتے ہیں, دماغ بدل جاتے ہیں, انداز بدل جاتے ہیں اور عقائد بدل جاتے ہیں, نظریات بدل جاتے ہیں اور انسان کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا, سنا ہوگا کہ فضیل بن عیاض چوروں ڈاکوؤں کے امام تھے. چلے جا رہے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. 300-400 چور اور ڈاکو ان کے ماتحت کام کرتے تھے. چلے جا رہے تھے, رات کا وقت تھا. ایک جگہ سے قرآن پاک کی آیتیں ان کے کان میں پڑنے لگی. کوئی پڑھنے والا رات کے سناٹے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ کے ولی, اللہ کے برگزیدہ لوگ رات کے سہانے وقت میں جب ساری دنیا سوتی رہتی ہے ان کو اللہ یاد آتا ہے, وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کبھی تسبیحات میں لگ جاتے ہیں, کبھی سجدے میں پڑ جاتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہیں. یہ بڑی پیاری پیاری ادائیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کے دلوں کے اندر خدا گھسا ہوا ہوتا. کوئی اللہ کا بندہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے حق کے لیے اور اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کلام کے لیے؟ کانوں میں آواز ٹکراتی ہے,
غور سے سنتے ہیں، پڑھنے والا بھی اس کا تکرار کرتا چلا جاتا ہے۔ جو کلام بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہوتا ہے اس کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے، لہذا وہ آدمی بھی دہرا رہا تھا، پڑھنے والا اور یہ سننے والے بھی اس کے تکرار کو سنتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی منٹوں کے اندر ان کے دل و دماغ کے اندر دھماکہ ہو گیا، انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا آ گیا وہ وقت، آ گیا جس کا اللہ یہاں سوال کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد چوری نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، برائی نہیں کروں گا۔ اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، خشیت و تقوی پیدا ہو گیا، اور پھر واپس چلے آئے، اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میں تو توبہ کر چکا ہوں، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اس کے بعد میں کبھی ایسی غلط حرکت نہیں کروں۔ یہی وہ فضیل بن عیاض کہ توبہ کے بعد اللہ کے ولیوں کی خدمت میں گئے تھے، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اختیار کیا تھا، اور ان کی زندگی میں عجیب چینجز اور عجیب قسم کے انقلابات آ گئے، اور پھر وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو علم کا پہاڑ تھے، تقوی کا پہاڑ تھے، اور جو ہے حدیث کا پہاڑ تھے، اور علم کا سمندر تھے، اور اپنے زمانے میں بے نظیر تھے، بے مثال تھے، ایسی عظیم شخصیت فضیل بن عیاض کی مجلس کے اندر حاضر دیا۔ کسی نے پوچھ لیا تھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے محدث ہیں، آپ تو اتنے بڑے فقیہ ہیں، لیکن اس کے باوجود فضیل بن عیاض کی مجلس میں آپ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں یہاں حروف پڑھتا ہوں، وہاں جا کر معانی سمجھ میں آتے ہیں۔ بھائیو، اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہوتی ہے۔ ابھی حضرت مولانا آپ حضرات کو نصیحت فرما رہے تھے، بزرگوں کی توجہ لینا چاہیے۔ میں عرض کروں گا آپ کے علاقے میں بھی جو حضرات علماء موجود ہیں، عوام الناس سے بھی عرض کروں گا اپنے علاقے کے علماء کی قدر کریں، اکابر علماء کے ساتھ رابطہ پیدا کریں، اور خصوصاً صاحب نسبت اہل اللہ جو یہاں موجود ہو ان سے آپ رابطہ پیدا کریں، ان کی مجلسوں میں جایا کریں اور ان کی باتیں سنا کریں، ان کی قدر کیا کریں۔ اس لیے کہ دور کے لوگوں کی قدر کر لینا یہ اہم نہیں ہے، اصل قدر تو یہ ہے کہ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کریں۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ دور کے علماء کی قدر کریں گے تو قدر کر کر صرف ان کو واپس کر دیں گے، ان کی زیارت تو کر لیں گے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک بیان سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، لیکن مصاحبت اور ایک مسلسل ایک عمل جو ہوتا ہے، بیٹھنا اٹھنا دیکھنا بھالنا اور اس کے ذریعے سے استفادہ کرنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اہل اللہ کی صحبت میں بار بار جائیں، بلکہ صحبت اولیاء کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اپنے قریب کی علماء سے رابطہ ہو، اپنے قریب کی اہل اللہ سے واسطہ ہو، ان کی مجلسوں میں جانا اور آنا ہو، تب جا کر یہ ہو سکتا ہے۔ دور والوں سے تو استفادہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور رہ پڑو نیک لوگوں کی صحبت میں۔ یہاں پر لفظ آیا کونو، یہ کونو کا جو امر ہے یہ ایک وقت جا کر آ جانے سے پورا نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں رہ پڑو، کونو مع الصادقین، رہ پڑو سچے لوگوں کے ساتھ، ان کی صحبت میں رہ پڑو۔ یہ رہ پڑنا اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب بار بار جانا ہو، بار بار ان کی مجالست ہو، بار بار ان کی مصاحبت ہو، تب جا کر یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو فائدہ ملتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے اور ان کو بہت غصہ تھا۔ انہوں نے ایک بار حضرت کو لکھا کہ حضرت میرے اندر بہت غصہ ہے، غصے کی طبیعت ہے، میں غصے کی اصلاح کیسے کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی
تم جہاں رہتے ہو وہاں سے قریب، وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ حضرت نے کہا تمہارے علاقے میں میرے خلیفہ رہتے ہیں فلاں حکیم صاحب، تم ان کی خدمت میں جا کر بیٹھ جایا کرو، میرا خط ان کو دکھا دینا، 15 دن ان کے پاس اٹھتے رہنا، بیٹھتے رہنا، آتے رہنا، جاتے رہنا، ان سے بات چیت نہ کرنا، وہ حکیم صاحب ہیں، ان کا کام ہے، وہ کام کرتے رہیں گے اور تم ان کی صحبت میں بیٹھ کر اٹھ کے آ جانا، 15 دن کے بعد مجھے لکھو کہ کیا حالت ہے۔ 15 دن کے بعد ان کا خط آیا، الحمدللہ آدھا غصہ اتر گیا۔ حضرت نے کہا اور 15 دن بیٹھا کرو، اس کے بعد پھر خط آیا، الحمدللہ انتہائی اعتدال پیدا ہو گیا ہے غصے میں۔ انہوں نے اس کے بعد میں سوال کیا، حضرت مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا، میں نے حکیم صاحب سے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے حکیم صاحب سے کچھ نہیں پوچھا اور انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، صرف بیٹھا اور چلا آیا، میرے اندر یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت تھانوی نے جواب کے اندر لکھا، یہ اصل میں ان کی طبیعت کا اثر ہے جو تمہاری طبیعت میں منتقل ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں صحبت ایک دوسرے پر اثر کرتی ہے۔ نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ صحبت طالح ترا طالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ اچھی صحبت میں بیٹھو گے اچھے بن جاؤ گے، بری صحبتوں میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ تو ہمیں اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ اہل اللہ کی صحبت، علماء کرام کی صحبت حاصل کریں اور بار بار اختیار کریں۔ اور جیسے کہ میں نے اشارہ دیا، اپنے علاقے کے اور اپنے زمانے کے علماء سے استفادے کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ صرف کتابیں پڑھ لیتے ہیں اوپر کی بزرگوں کی، اس کے اندر ضروری یہ ہے آپ وہاں سے کتاب کے اندر جتنا لکھا ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل اللہ سے صحبت رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے علاقے کے علماء سے صحبت ضروری ہے۔ میں بعض وقت کہا کرتا ہوں بعض لوگوں کو جو بنگلور میں رہتے ہیں لیکن وہ جو ہے کسی شیخ سے مرید جو ہوئے ہیں، وہ مثال کے طور پر امریکہ میں رہتے ہیں اور ایک صاحب مرید ہو گئے ایک صاحب سے، وہ پڑوس ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، پیٹ میں درد آ جائے، آنکھ خراب ہو جائے، گردے میں کچھ تکلیف ہو جائے، تو آپ کہاں کے ڈاکٹر کو اختیار کریں گے؟ بنگلور کے ڈاکٹر کو یا کہ پاکستان کے ڈاکٹر کو یا امریکہ کے ڈاکٹر یا فرانس اور جرمنی کے ڈاکٹر کو؟ ارے بھئی جب آدمی کو تکلیف ہوگی تو جہاں قریب میں ڈاکٹر ہوگا، بہترین ڈاکٹر، اس کے پاس میں جائے۔ یہ بھی ایک بدعت ہے جو آج کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، دور کسی شیخ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بھائیو فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، اپنے قریب جو اہل اللہ رہتے ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ بہرحال میں بات کی طرف آتا ہوں کہ میں نے آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اس کو مشکل نہ سمجھو۔ اور یہ اللہ کا اصول بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہاں پر غور کیجئے کہ جو چیز زیادہ سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے اللہ اس چیز کو آسان بنا دیتا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ غیر ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ آپ اس بات کے لیے کائنات کے اندر غور کریں تو اللہ کا یہ اصول سمجھ میں آئے گا۔ واقعی اللہ کا یہ اصول ہے، کائنات کے اندر چل رہا ہے کہ جو چیز زیادہ ضروری اللہ نے اس کو آسان بنایا، جو چیز زیادہ غیر ضروری اللہ نے اسے زیادہ سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ دو مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ انسان کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہوا۔ ہوا نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے۔ اس کے بعد زیادہ ضروری ہے پانی، لیکن سب سے زیادہ ضرورت کی چیز وہ ہے ہوا۔ سانس لینے کے لیے اللہ نے ہوا کو کتنا آسان بنا دیا، نہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت، نہ اسے لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت، بلکہ آپ جہاں جہاں جائیں اللہ نے وہاں وہاں ہوا کو رکھ دیا۔ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں ہوا آپ کے ساتھ ہے، آپ گھر جائیں گے تو گھر میں آپ کے ساتھ میں ہے، مسجد آپ جائیں گے تو مسجد میں ہے، اور اپنے کمرے میں جائیں گے تو کمرے میں ہے، اور اگر بیت الخلاء میں جائیں تو بیت الخلاء میں ہے۔ جہاں
بھی آپ جائیں وہاں پر آپ کو حواس ساتھ ساتھ مل جائے. کیوں؟ سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری. لیکن آپ ذرا غور کریں، ہیرا انسان کے لیے کوئی ضروری چیز ہے؟ بالکل غیر ضروری. رکھنے والے رکھتے ہوں الگ بات، لیکن انسان کی زندگی کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے اسے کتنا مشکل بنایا. ایک مشکل تو یہ ہے کہ بغیر پیسے کے نہیں ملتی. دوسری مشکل یہ ہے کہ اس کو خریدنا چاہیں تو بھی بہت مشکلات سے ملے. اللہ نے اس کو مشکل در مشکل بنا کے رکھا، بہت قیمتی بنا دیا. معلوم ہوا جو چیز آسان، جو چیز ضروری اللہ اسے آسان بناتے ہیں، اور جو چیز غیر ضروری اللہ اس کو مشکل بناتے ہیں. یہ اللہ کے اس کارخانے کے اندر اصول چل رہا ہے اللہ کا. اسی اصول کے مطابق یہاں غور کرو، انسان کی روحانی زندگی کے لیے قرآن سے زیادہ کوئی چیز ضروری نہ تھی. اللہ نے سب سے زیادہ آسان اسی کو بنایا اور اعلان بھی کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ. ہوا کے لیے اعلان نہیں کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْهَوَا. یہ اعلان تو نہیں کیا، لیکن قرآن کے بارے میں اعلان کر دیا تاکہ کسی کو غلط فہمی کا موقع نہ ہو اور قرآن کو وہ مشکل نہ سمجھ جائے، بلکہ اس کی آسانی کا اعلان کیا، تیسیر کا اعلان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. لِلذِّکر ذکر کے لیے یعنی یادداشت کے لیے بھی اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی. لہذا بھائیو اور بزرگوں، قرآن کو پڑھا کیجئے، قرآن سے نصیحت عبرت حاصل کیا کیجئے. اپنے تمام معاملات میں قرآن کو امام بنا لیجئے. آپ کے عقیدوں میں قرآن امام ہوگا، آپ کے اعمال و عبادات کے لیے قرآن امام ہوگا، آپ کی معیشت و معاشرت کے لیے بھی یہ امام ہوگا، آپ کے اقتصادیات اور معاملات کے لیے بھی یہ امام ہوگا، آپ کے سیاسیات کے لیے بھی امام ہوگا. ہر چیز میں قرآن ہمارا امام ہے. اس کو امام بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن آج امت نے اس کو بالکل اپنا غلام بنا کے رکھ لیا ہے. پڑھنے تیار نہیں، سمجھنے تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. جب یہ صورتحال آئی تو بھائیو دنیا کے اندر ہماری کوئی وقعت نہ رہی، ہماری کوئی حیثیت نہ رہی. جب تک ہمارے اندر قرآن کی روح بھری ہوئی تھی اس وقت تک ہمارا بڑا مقام تھا دنیا میں، بڑی حیثیت تھی دنیا میں، بڑی شوکت تھی دنیا میں، بڑا ہمارا احترام تھا دنیا میں. ہماری عظمت کے گیت گائے جا رہے تھے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا. لیکن قرآن کو جب سے ہم نے نیچے کر دیا اور اپنی زندگیوں سے نکال ڈالا، تب سے ہماری حیثیت اللہ کی نگاہ میں تو گر ہی گئی، دنیا کی ادنا سی ادنا مخلوق کی نگاہ میں بھی ہم گر گئے. آج کوئی وقت نہیں، آج ہماری کوئی عظمت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہماری کوئی بات چلنی نہیں جاتی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس جلسے سے یہ پیغام آپ لے کر جائیں. یہاں پر جلسے والوں نے، مدرسے والوں نے یہ سب کچھ سجا کر آپ کو یہاں بلا کر، اکابر علماء کو یہاں چھوڑ کر یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو ان بچوں کو ہم نے قرآن پڑھایا ہے، ان بچوں کو ہم نے حدیث پڑھائی ہے، ان کو ہم نے حافظ قرآن بنایا ہے، ان کو ہم نے عالم دین بنایا ہے. یہ دین کے داعی بن کر تمہارے پاس جا رہے ہیں، اس لیے ان کو قبول کرو. اور جو باتیں یہ بتائیں تمہیں قرآن کی بتائیں، چاہے وہ معیشت کی بتائیں، معاشرت کی بتائیں، معاملات کی بتائیں، سیاسیات کی بتائیں، یا جو ہے عقائد کی بتائیں، یا اعمال و عبادات کی بتائیں، ہر چیز میں ان کی بات کو قبول کر کے قرآن کو اپنے اوپر رکھو اور قرآن کو جو ہے اپنا امام بنا کر چلو. جب قرآن کو امام بنا لوگے، خدا کی قسم پوری دنیا تم کو امام بنا لے گی. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک ملفوظ مجھ کو یاد آیا. انہوں نے فرمایا حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کو دبانے کی کوششیں ہو رہی تھی، جیسے آج ہمارے زمانے میں ہمیں بھی دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن جب ان کو دبایا گیا تو جتنے زور سے دبایا گیا اسی زور سے وہ اوپر کی طرف چلے گئے. اور ہمیں جب دبایا جاتا ہے تو زیادہ دبانے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر دبائے ہی ہم دبتے چلے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ایک مثال سے سمجھو. گیند ہوتا ہے،
گیند کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے. جب گیند میں ہوا بھری ہوئی بال ہے نا بچے کھیلتے ہیں، آپ کے ہاں گیند ہی بولتے ہیں نا اسے، گیند، اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے. ہوا بھرے ہوئے گیند کو آپ اوپر سے ذرا نیچے کی طرف ماریں، کیا ہوگا؟ اوپر جائے گا. جتنے زور سے آپ دبائیں گے اتنے ہی زور کے ساتھ وہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا. فرمایا صحابہ کی مثال ایسی تھی جن کے دلوں کے اندر قرآن کی، اسلام کی، سیرت النبی کی ہوا بھری ہوئی تھی. لیکن ہماری مثال یہ ہے کہ گیند کے اندر سے ہوا نکل گئی. ہوا نکلنے کے بعد اسے دبانے کی ضرورت نہیں، خود ہی نیچے چلا جاتا ہے. مار کے نیچے لے جانے کی ضرورت نہیں، خود ہی دبتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ یہی مثال ہے ہماری کہ ہمارے اندر سے قرآن کی روح نکل گئی، ہمارے اندر سے اسلام کی روح نکل گئی، ہمارے اندر سے سیرت النبی کی روح نکل گئی. جب یہ نکل گئی تو ہم دبتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمیں بھی کچھ مقام دنیا میں ملنا ہے، ہماری بھی عظمت دنیا میں قائم ہے، ہونا ہے، تو ہمیں قرآن کو امام بنانا ہے. یہاں آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے آس پاس رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اچھا سبق ان کو دینا ہے، اخلاق کا سبق، بہترین انداز، خدمت، یہ خدمت کے اصولوں کو اختیار کرنا، اس طرح پیار و محبت کا ایک سبق. اس وقت ہندوستان کے اندر پیار و محبت کا سبق پڑھاتے رہنے کی بڑی ضرورت ہے. دنیا میں اگر کوئی پیار سکھاتا ہے، دنیا میں اگر کوئی محبت سکھاتا ہے، دنیا میں اگر کوئی اچھائی سکھاتا ہے، وہ دین اسلام ہے. ہمارے پاس یہ محبت کا سبق موجود ہے. محبت کا سبق عام کرو، ساری دنیا کو بتاؤ ہم محبت کو بانٹنے والے ہیں، ہم پیار کو بانٹنے والے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں. ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیار لے لو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم دنیا میں حکومت نہیں چاہتے ہیں، ہم دنیا میں مال نہیں چاہتے ہیں، ہم آخرت پر یقین کرنے والے ہیں. ہم کو سب کچھ آخرت میں لیں گے. ہمارا پیار ہم تم کو بانٹنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا سبق ہونا چاہیے. اگر یہ سبق امت اچھی طرح یاد کر لے اور دوسروں کو دینا شروع کر دے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو بھائیوں حالات کے تبدیل ہونے میں بہت دیر نہیں لگے گی. اب ہم نے بہت دیر کر دی ہے، اس لیے بہت شدت کے ساتھ سبق کو پڑھنا ہے، لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرنا ہے. ان چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے تمام فضلاء کرام جو اس وقت فارغ ہو کے جا رہے ہیں ان کو مبارکبادی کا پیغام دیتا ہوں، اور اسی طرح حفاظ کرام کو بھی اور مدرسے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں حضرت والا سے بسط آداب دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. حسبنا اللہ و نعم الوکیل وکفا باللہ وکیلا. اللہ خیر الحافظ و هو ارحم الراحمین. اے اللہ ہماری مغفرت کرو، الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر کرو. اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ساری دنیا کی انسانیت ہدایت کی محتاج ہے. اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے. اے اللہ دین ہواؤں کو دنیا کے اندر عام فرما دے. اے اللہ دین کی محنت دے. دنیا میں جس لائن سے ہو رہی ہے کر رہے ہیں، اے اللہ سب دینی محنتوں کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ مدرسوں میں برکت عطا فرما، مکتبوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم کی کسی بھی زاویے میں رہنے والے اقلیت میں اور اکثریت میں جو ایمان والے ہیں، الہ العالمین تو ان کے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. ان کی جوان بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین
دین میں فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ایک اور نیک بنانا۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ کے درمیان اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ان مجاہدین کو، اے الہ العالمین جو شہید ہوئے ان شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ بہت ہی حالات کے اندر ہیں، معصوم بچے کٹ چکے ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، سسکیاں لے رہی ہے۔ اے اللہ ظالموں کو ختم فرما، ظلم کو ختم فرما، عدل کو زندہ فرما، بے ایمانی کو ختم فرما، ایمان کو زندہ فرما، یہود اور نصارہ کو ختم فرما، اسلام کو الہ العالمین بلند نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی نسبت کے اوپر اللہ کے نیک بندے دنیا کے ایک خطے کے اوپر چکر لگا رہے ہیں۔ الہ العالمین کوئی اپنا بستر اٹھا کر، کوئی اپنی جان اور مال کو لے کر اے اللہ آپ کے دین کی نسبت کے اوپر جا رہے ہیں۔ اے اللہ علماء دین دور دراز کا سفر کر کے تیری بات کو پہنچانے کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اے اللہ ان دین کی محنت کرنے والوں کی چاروں طرف سے حفاظت فرما، ان کے اوپر کے نیچے سے دائیں اور بائیں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، دین کی محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہ پیمان صرف تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی محبت میں اور قرآن کی محبت میں اے اللہ اس جگہ پر جمع ہوا ہے، تیرے کلام کی محبت میں اور تیری بات کو سننے میں اے اللہ محبت سے جمع ہوا ہے۔ اس مجمع میں قبول فرما۔ حضرت مولانا بہت دور سے سفر کر کے ہم تک آئے، اے اللہ جو باتیں حضرت نے جو ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بارہا ایسے مجلسوں کے اندر ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ مدرسے میں تعاون کرنے والوں کا اے اللہ تو مدد فرما، ان کی تو نصرت فرما۔ الہ العالمین جو مدد کر رہے ہیں وہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ الہ العالمین تو بھی ان سے خوش ہو جا۔ جو جان اور مال کی قربانیاں لگا رہے ہیں الہ العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اساتذہ رات اور دن کی محنتوں کے بعد بچوں کو علم دین پلا رہے ہیں، اے اللہ ان اساتذہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ ذمہ دار لوگ جان اور مال کی محنت کر کے رات اور دن لگا رہے ہیں، الہ العالمین سب کو دنیا اور آخرت کی بہتری نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، ظاہری بھی ترقی عطا فرما، باطنی بھی ترقی عطا فرما۔ مانگرول شہر کے اندر خصوصی طور پر جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں ان سبھی مدرسوں کو الہ العالمین ظاہری اور باطنی ترقیات نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی دعوت کی محنت کا جو کام چل رہا ہے، دعوت تبلیغ کی نسبت پر جو محنتیں ہو رہی ہے اس پہ بھی تو برکت نازل فرما۔ الہ العالمین اکابرین امت جو روتے ہیں چٹائیوں پر بیٹھ کر پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں، الہ العالمین ان کی عمروں کے اندر برکت نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرما۔ رمضان قریب ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔